السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. محترم حاضرین کانفرنس اور اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر عالی وقار فضیلت الشیخ محمد علی المدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور خواتین حضرات، انشاءاللہ آج کے اس کانفرنس میں اور اس کانفرنس کے ذریعے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے تعلیم کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میرے بھائیوں، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ قرآن کریم کی وہ 5 ابتدائی آیتیں ہیں جو سب سے قبل، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو، آسمان کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھلایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسانوں کو وہ سکھلایا جسے وہ جانتا نہیں تھا. میرے بھائیوں، ان آیتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تعلیم سے بڑھ کر کوئی شے ہوتی اور کوئی چیز ہوتی تو ضرور اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنے نبی کو اس سلسلے میں وہی فرماتا. میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں اور صحیح معنوں میں عبادت گزار بن جائیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز درست ہو، روزہ درست ہو، حج درست ہو، زکوٰۃ درست ہو، جملہ عبادات درست ہو، میرے بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دین کی تعلیم ہو، شریعت کی تعلیم ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معرفت ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بچوں کے اندر اصلاح ہو اور بہتری آئے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عروج و اقبال آپ کو حاصل ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج کے اندر سے برائی ختم ہو، بے حیائی ختم ہو، ننگاپن ختم ہو، اور جو حقوق تلفی ہوتی ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں پہ لگام لگے، تو یاد رکھ لیجئے کہ سماج اور معاشرے کا سے بگاڑ اگر ختم ہو سکتا ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. آپ یہ چاہیں گے
کہ ایک روز ہم نے جلسہ کر لیا، کانفرنس ہم نے منعقد کر لی اور ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، ہماری عورتوں کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، ہمارے بچے سدھر جائے۔ میرے بھائیو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایسا کام کریں جس کے اندر پائیداری ہو، جس کے اندر دوام ہو اور جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ آپ کے اندر اصلاح لے آئے۔ اور میرے بھائیو، تعلیم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا آغاز کیا تو اس کی ابتدا تعلیم سے کی، جیسا کہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس بات پر گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کو اس بات پر گواہ بنایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور فرشتے بھی اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اگر کسی کو گواہ بنایا اپنے ساتھ، اپنے فرشتوں کے ساتھ، میرے بھائیوں، وہ علماء کرام ہیں، وہ اہل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اللہ رب العالمین قسط کو، عدل کو، انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور وہ بڑا حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے بھی علماء کی اہمیت، علماء کی فضیلت اور اہل علم کی اور علم کی اہمیت میرے بھائیو اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان لوگوں کے مقام کو، مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو بھی اونچا کرتا ہے اور بلند کرتا ہے جو لوگ علم سے بہرور ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے واقف ہے۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ اگر ہم علم حاصل کرتے، شریعت کا علم حاصل کرتے، دین کا علم حاصل کرتے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے، تو اس علم کے ذریعے ہم دنیا کے اندر بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں عزت سے اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے نبی کو ہدایت کی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو علم کے بارے میں کیجئے۔ مفسرین نے یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اپنے نبی کے لیے اگر علم سے زیادہ کوئی اہم چیز ہوتی، ضرور اپنے نبی کو بتلاتا کہ اس چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو اہمیت دی اور اپنے نبی کے لیے بہتر سمجھا وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ اس لیے کہا کہ اے نبی، اگر آپ کو دعا کرنی ہے، اگر آپ کو مانگنا ہی ہے، اگر آپ کو سوال کرنا ہی ہے تو آپ تعلیم کے بارے میں کیجئے، علم کے حوالے سے کیجئے۔ اس لیے کہ اگر علم ہوگا آپ اپنے اللہ کو جانیے گا، علم ہوگا آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر علم ہوگا آپ حلال و حرام کو جان سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا
ہوگا چھوٹے بڑے کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا والدین کے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا آپ بیوی کے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا آپ شوہر کے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا بچے کے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ غیر مسلموں کو حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا جانوروں کے حقوق کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ کی مثال ایک جانور کی طرح ہے، ایک حیوان کی طرح ہے جو سمجھتا نہیں ہے اور چیزوں کا ادراک میرے بھائیوں نہیں کر سکتا۔ بہت ہی مختصر وقت ہے، صرف ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ علم کی اہمیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھی ان چیزوں کو آپ سمجھ سکے۔ میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا احدثنکم حدیثا لا يحدثكم احد بعدی۔ حضرت انس بن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتے ہیں صحابہ کرام کی مجلس میں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، آج میں تمہارے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں، ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں جس کو تم لوگ میرے بعد کسی اور سے نہ سن سکو گے۔ اور کہتے ہیں آگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اشراط الساعة ان يقل العلم، کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب قیامت قریب ہوگا، بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ قیامت کی ظاہر کرے گا اور ان نشانیوں میں سے چند نشانی یہ ہوگی کہا اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اشراط الساعة ان يقل العلم، کہ قیامت کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا، علم گھٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ بھی گاؤں میں رہتے ہیں، آپ بھی اپنی بستی کے اندر رہتے ہوں گے، جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہو، شریعت کا علم رکھتے ہو، قرآن کا علم رکھتے ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پہچان ہو ان کے اندر۔ کتنے علماء ہیں جو آپ کی بستی کے اندر ہے، کتنے ایسے بچے ہیں جو مدارس کے اندر ہو، جو جامعات کے اندر ہو، جو مکاتب کے اندر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے ہو۔ میرے بھائیوں، علماء کا بحران ہے، اہل علم کا بحران ہے، قرآن کے جاننے والے میرے بھائیوں بالکل کمیاب ہے، نایاب ہے اور خالی میرے بھائیوں ملتے ہیں۔ اسی لیے اور یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا من اشراط الساعة ان يقل العلم، جب قیامت قریب ہوگا علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، اہل علم بہت کم پائے جائیں گے۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جب قیامت قریب ہوگا جہالت ہر طرف عام ہوگی۔ آپ پکڑ لیجئے کسی 18 سال کا نوجوان کو، 20 سال کے نوجوان کو، 25 سال کے نوجوان کو، 40 سال عمر اس کی ہوگی، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو، آپ اسے اسلام کے بارے میں پوچھ لیجئے، اس کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، نام عائشہ ہوگا، نام فاطمہ ہوگا، نام زینب ہوگا اور نام ماریہ ہوگا، یہ عبداللہ نام والے، یہ احمد نام والے، یہ محمود نام والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان سے کلمہ شہادت کا معنی پوچھ لیجئے، کلمہ اسلام کا معنی پوچھ لیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھ لیجئے، صحابہ کرام کے چند نام معلوم کر لیجئے، چند صحابیات کے نام معلوم کر لیجئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام معلوم کر لیجئے کہ آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو حیرانگی ہوگی
کہ دنیا کا سارا علم رکھنے والا، موبائلوں کا علم رکھنے والا، انٹرنیٹ کا علم رکھنے والا، دنیا جان کی معرفت رکھنے والا، اگر جانکاری نہیں ہے، اگر علم نہیں ہے تو قرآن کا علم نہیں ہے، اسلام کا علم نہیں ہے، ایمان کے بارے میں پتہ نہیں، اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے بارے میں پتہ نہیں، اور اسلامی غزوات اور جنگوں کے بارے میں پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ باتیں ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اشارہ کیا کہ جب قیامت قریب ہوگا، قیامت قریب ہوگا، علم گھٹ جائے گا، علم کا گراف گر جائے گا، جہل کا دور دورہ ہوگا، جہالت کا دور دورہ ہوگا، جاہلوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَظْهَرَ الزِّنَا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زنا بھی عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے، آپ بھی معاشرے میں رہنے والے، گھر گاؤں کے اندر رہنے والے، شہر میں جاتے ہوں گے، ہر طرف ننگا پن ہے، ہر جگہ بے حیائی ہے، برائی ہے۔ میرے بھائیوں، آج خواتین کے اندر اور اسی طرح نوجوانوں کے اندر بے راہ روی پائی جا رہی ہے، زناکاری پائی جا رہی ہے، بدکاری پائی جا رہی ہے، کھلے عام یہ ان برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور موبائل نے اس برائی کو مزید آسان بنا دیا ہے، انٹرنیٹ نے آسان بنا دیا ہے، واٹس ایپ نے آسان بنا دیا، فیس بک نے آسان بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَظْهَرَ الزِّنَا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، وَتَكْثُرَ النِّسَاء اور عورتوں کی کثرت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، مرد جنگوں میں کام آتے رہیں گے، یا ایک جو لونڈیاں ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَقِلَّ الرِّجَالِ مرد کم ہوں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگراں ایک آدمی ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت ہمیں یہ بتلاتی ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ معاشرہ بدلنا چاہتے ہو، اگر آپ گاؤں بدلنا چاہتے ہو، اگر آپ اسلام کے سائے میں سانس لینا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ کے حقیقی بندہ بننا چاہتے ہو، صاحب ایمان و اسلام بننا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر بیداری لانا چاہتے ہو، مردوں کی اصلاح چاہتے ہو، عورتوں کی اصلاح چاہتے ہو، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، سنت کا علم حاصل کرو، تعلیم کو اپنی بستی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر عام کرو۔ تمہارا رشتہ مدارس سے ہونا چاہیے، تمہارا رشتہ جامعات سے ہونا چاہیے، تمہاری لڑکیاں کلیات کے اندر پڑھنی چاہیے، تمہارے بچے مدارس کے اندر جانے چاہیے، ہر بستی کے اندر اور ہر محلے کے اندر مکتب کا سسٹم ہونا چاہیے، اور علماء کرام رکھے جائے، مدرسین رکھے جائے، صبح و شام وہاں تعلیم دی جائے۔ اس طرح ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں اور معاشرے کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں۔ آخری حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، میرے پاس حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے، واقعات کا ایک سلسلہ ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک چھوٹی سی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا حسد الا فتنتین، لا حسد الا فتنتین، کہ لوگوں حسد جائز نہیں ہے، اور حسد کہتے ہیں اس کو ہے کہ آپ یہ تمنا کریں کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت چھن جائے، اس سے ختم ہو جائے، اور وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، یا ملے یا نہ ملے، لیکن اس کی نعمت اس کے پاس باقی نہ رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو امور میں، دو چیزوں میں حسد جائز ہے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حسد کرنا ہے یعنی رش کرنا ہے، بلڈنگوں کے بارے میں نہ کرو، مہنگی گاڑیوں کے بارے میں نہ کرو، یہ تمنا نہ رکھو میرے پاس مہنگی گاڑی آ جائے، مہنگا موبائل آ جائے، اونچی عمارت ہو جائے۔ اگر آپ کو حسد کرنا ہے، رش کرنا ہے، غبطہ کرنا ہے، تعلیم کے حوالے سے کرو، علم کے حوالے سے کرو، کہ اگر فلاں آدمی اتنا بڑا عالم ہے، وہ قرآن
کی خدمت کرتا ہے، حدیثوں کی خدمت کرتا ہے، سنت کی خدمت کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کا پرچار و پرسار کرتا ہے، اے اللہ جس طرح تو نے اسے علم سے نوازا ہے، عمل سے نوازا ہے، اس کو عالم بنایا ہے، اس کو قاری بنایا ہے، اے اللہ اگر میرا بیٹا بھی عالم بن جائے، میری بیٹی بھی عالم بن جائے، تو اسی طرح میرا بیٹا بھی دین کا داعی بن جائے گا، دین کا سپاہی بن جائے گا، قرآن کا خادم بن جائے گا، سنت کا خادم بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قابل رشک ہے وہ آدمی رجل آتاہ اللہ مالم، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت عطا کی، اور وہ آدمی اس آدمی کو اس بات کی توفیق بھی ملتی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جب علمیہ ہے، جب دین کا کام ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اگر آپ جائیے، مسجد کا کام ہو رہا ہے، مدرسے کا کام ہو رہا ہے، مکتب چلانا ہے، مولوی صاحب کو پیسہ دینا ہے، امام صاحب کو پیسہ دینا ہے، لوگوں کے جیب سے میرے بھائیوں پیسہ نہیں نکلے گا، لیکن یہ کہا جائے فلاں و فلاں دنیاوی کام ہونے والا ہے، ناچ ہونے والا ہے، گانا ہونے والا ہے، قوالی ہونے والی ہے، لوگوں کے جیب سے اور پاکٹ سے میرے بھائیوں پیسہ نکلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قابل رشک ہے وہ آدمی جو مالدار ہو، خیر کے کاموں میں اپنے مالوں کو لگاتا ہے، تو ایک آدمی رشک کر سکتا ہے اے اللہ اگر تو بھی مجھے مال دے گا اسی طرح تیری راہ میں ہم خرچ کریں گے۔ اور کہا قابل رشک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور حدیثوں کا علم دیا ہو۔ آج لوگ علماء کی تحقیر کرتے ہیں، علماء کی تذلیل کرتے ہیں، یہ مسجد میں اذان دینے والا، یہ مدرسے میں پڑھانے والا، اس کی وقت کیا ہے، اس کی ہمت کیا ہے، اور اس کو کہاں سے اتنی جرأت آئی کہ یہ بات کہہ دے، یہ بات بول دے۔ میرے بھائیوں آپ کی نگاہ میں علماء اہل علم کا مقام و مرتبہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ اگر کہ یہ علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں اور ان کا جو مقام ہے یہ پیسے والے، یہ دولت والے، یہ بلڈنگوں والے، یہ عمارتوں والے وہ مقام و مرتبہ میرے بھائیوں حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عالم دین ہے، اگر آپ رشک کرتے ہیں اے اللہ جس طرح تو نے اسے علم سے نوازا ہے، اگر میرے پاس میں علم ہوتا میں بھی تیرے دین کی، تیرے شریعت کی اور تیری کتاب کی خدمت کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا رشک جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بڑی قدر کرتے تھے، اور ان صحابہ کی جو علم میں آگے تھے بڑی ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا ان کے علم کی وجہ سے، اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب وضو کا پانی لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، قرآن کے معنی کو اور قرآن کے مطالب کو سب سے زیادہ جاننے والا صحابہ کرام میں اگر کوئی ہے یا کوئی تھا میرے بھائیو حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ میرے بھائیو میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، آپ کے بال بچوں کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو رجوع اقبال حاصل ہو جائے، اخروی اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ اونچا اور بلند ہو جائے، آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے، اور آپ کے گاؤں سماج سے اور معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائے، آپ کا معاشرہ اسی طرح پاکیزہ معاشرہ ہو جائے جو اللہ کے نبی کا معاشرہ تھا، جو مدینے کی سوسائٹی تھی، مدینے کا معاشرہ تھا، صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور علمی بیداری آپ کے اندر آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ تعلیم سے متعلق تھی، اور اللہ کے نبی جب سب سے پہلے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اونچی عمارت نہیں بنائی، کوئی بلڈنگ
مسجد نہیں بنائی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، اور مسجد نبی میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا آغاز کیا، صفے کا انتظام کیا، جہاں صحابہ کرام پڑھتے تھے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، اور پریشانیاں اٹھا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اسی صفے پہ پرورش ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے حدیثوں میں سب سے زیادہ اور اونچا مقام حاصل کیا، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کیا۔ میرے بھائیوں، وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بال بچوں کا محاسبہ کریں۔ اگر اللہ نے اولاد دیا ہے اس کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا انتظام کریں، اگر آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ساری برائیاں اور سارے فتنے اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے دے، سنت کا علم دے دے، اور ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔